الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك يا رب لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ ابھی ہم جب نماز پڑھ رہے تھے تو میرے دل میں خیال آیا کہ صبح سے لے کر جو ہم نے ابھی تک کام کیے ہیں، کیونکہ بندہ نا اپنا محاسبہ کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ میں نے کیا پایا کیا کھویا۔ لیٹس سے صبح سے لے کر میں نے جو بھی مال کمایا ہے، ٹھیک ہے وہ میری انکم ہے، میری آمدنی ہے، لیکن I was talking to myself کہ سبحان اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہمیں ماشاءاللہ شیخ شریم کی آواز میں ہم یہاں پہ تراویح پڑھ رہے ہیں، قیام کر رہے ہیں، صیام کر رہے ہیں۔ اگر میں نے کوئی اور اچھا کام نہیں کیا نا، تو جو میں نے یہ کیا ہے نا، نماز جو پڑھی ہے، جو روزہ رکھا ہے، کم از کم یہ مجھے امید ہونی چاہیے کہ اس کا اجر جو ہے مجھے ضرور ملے گا۔ تو یہ انٹینشن لے کے آپ آئیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی بڑی بلیسنگز ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے رہے ہیں کہ ہم نیک اعمال کریں۔ نیک اعمال کریں گے تو یہی نیک اعمال آپ کے کام آئیں گے۔ وہاں پہ کوئی کرنسی نہیں ہوگی، جو وہاں پہ ڈالرز نہیں ہوں گے، پاؤنڈز نہیں ہوں گے، یوروز نہیں ہوں گے، وہاں پہ جو آپ کے نیک اعمال ہیں نا وہ چلیں گے۔ جتنے زیادہ نیک اعمال ہوں گے، جتنی زیادہ یہ کرنسی ہوگی، اتنی جلدی ہماری خلاصی ہو جائے گی وہاں پہ، اتنی جلدی ہماری جو ہے نجات ہو جائے گی۔ تو الحمدللہ جو آیات قاری صاحب نے جو پڑھی ہیں، ان کے حوالے سے کچھ نہ کچھ بات جو ہے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اگر آپ نے نوٹ کیا ہو تو قاری صاحب نے جو تلاوت کی ہے، کچھ ایسی اقوام ہیں، کچھ ایسی قومیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمتوں سے نوازا تھا۔ قوم نوح ہے، قوم عاد ہے، سمود ہے، قوم لوط ہے، شعیب ہیں، قوم فرعون ہے، اور بار بار آپ کو ان کا ذکر ملتا ہے۔ اور جو مشرکین مکہ تھے وہ بھی کہا کرتے تھے کہ یہ قرآن کیسی کتاب ہے کہ اس میں تو کہانیاں ہی کہانیاں ہیں۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، کہ جب ان کو آیات سنائی جاتی ہیں تو what they say کہ یہ تو کہانی ہے، محض کہانی ہے، سٹوریز ہیں۔ آج ہم بھی انسانوں کا جو طرز عمل ہے وہ یہ ہے کہ گھومنے پھرنے کے لیے لوگ ایجپٹ جاتے ہیں، اور وہاں پہ جا کے جب پیرامڈز دیکھتے ہیں تو بڑے میسمرائز ہوتے ہیں، واو واٹ اے بیوٹیفل بلڈنگ ہے، کیا مونیومنٹ ہے۔ اور باقی جگہوں میں جب ہم گھومتے ہیں یا لوگ جب گھومتے ہیں، سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں، وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ محض سیر و تفریح کے لیے نہیں ہیں، اس سے ہمیں نصیحتیں لینی چاہیے تھی۔ اور فرعون کے بارے میں آتا ہے کہ حتی اذا ادرکہ الغرق، جب وہ غرق ہونے پہ آ گیا نا تو کیا کہتا؟ قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، کہتا ہے کہ میں اب جو ہے نا اس خدا پہ ایمان لے کے آتا ہوں جس خدا پہ یہ بنو اسرائیل ایمان لے کے آئے۔ تب بھی اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیتا، اللہ اکبر۔ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں مسلمانوں میں سے ہو گیا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں الآن، کیا تو اب ایمان لے کے آ رہا ہے؟ ایک ٹائم پیریڈ ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے ایک وقت دیا ہوا ہے، ایک ٹائم لیمیٹیشن ہے کہ جہاں پہ ہم توبہ استغفار کر سکتے ہیں، اسلام لے کے آ سکتے ہیں، اسلام پہ چل سکتے ہیں، لیکن جب وہ ٹائم لیمٹ ختم ہو جاتی ہے نا، اس کے بعد توبہ استغفار کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اور وہ کون سا وقت ہے؟ کہ جب بندے کی جو جان ہے نا حلق تک آ جائے، that person is about to die، اور اس کو پتہ چل جاتا کہ بس میں اب مرنے والا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الآن، کیا تو اب ایمان لے کے آ رہا ہے؟ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلَ وَقَدْ كُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ،
تو اب ایمان لے کے آ رہا ہے حالانکہ تو نے ساری زندگی میری نافرمانی کی ہے اور تو یعنی فاسدوں میں سے تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ, آج کے دن میں تجھے بچا لوں گا, تیری باڈی کو میں پریزرو کر لوں گا. کیوں؟ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً, واللہ ہم ہوش کریں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تیری باڈی کو میں آج پریزرو کروں گا. کیوں؟ تاکہ خلف کہتے ہیں تیرے پیچھے آنے والے, تیرے آگے جو لوگ آئیں گے نا, اب جو نیکسٹ جنریشن آئے گی تو ان کے لیے نشانی بنے گا. آج کیا ہوتا ہے, آج بھی آپ دیکھیں, اگر آپ فرعون کو دیکھنا چاہتے ہیں نا, فرعون کو دیکھ سکتے ہیں. اور فرعون کی باڈی جس باکس میں ہے نا, گلاس, اوپر گلاس ہے کہ فرعون کی باڈی آپ کو نظر آتی ہے. کبھی اس کی باڈی کو آسٹریلیا لے کے جایا جاتا ہے, کبھی یو کے میں ہوتا ہے, کبھی یو ایس میں ہوتا ہے. لوگ انٹرٹین ہو رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ, یہ تمہاری اور میری بات ہو رہی ہے. اتنا کچھ ہونے کے باوجود اب یہ وہ شخص ہے کہ کہتا تھا کہ انا ربکم الاعلی, کہتا ہے میں تمہارا رب ہوں, اور عام رب ہی نہیں, ربکم الاعلی. تم دیکھتے نہیں ہو کہ مصر کی بادشاہت میرے ہاتھ میں ہے, تم دیکھتے نہیں ہو کہ میرے سامنے یہ نہریں بہہ رہی ہیں. یہ حال ہوا ہے اس کا. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, ناراضی کا اظہار کر رہے ہیں, کہتے ہیں یقیناً وَإِنَّ كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ, کہ زیادہ تر لوگوں میں سے ایسے ہیں, وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ. اب میں بار بار وہ گرامر کو بیچ میں نہیں لے کے آؤں گا. یقیناً پہلے فرمایا اور پھر اس میں تاکید جو ہے لَغَافِلُونَ, کہ یقیناً جو اکثریت ہے نا لوگوں کی میری نشانیوں سے غفلت برتتی ہے, غافل ہے. تو سبحان اللہ, ابھی تلاوت ہم نے جو ہے سنی ہے. اچھا, اللہ تعالیٰ نے نا مختلف قوموں کو مختلف طریقوں سے عذاب دیے ہیں. کئی قوموں کو آندھی سے جو ہے تباہ کر دیا, کئی قوموں کو پانی میں غرق کر کے جو ہے ان کا نام و نشان مٹا دیا, کئی قوموں کو صیحہ کا لفظ آیا ہے کہ یعنی اتنی اونچی چیخ چنگاڑ نے آ لیا جن سے ان کے دل پھٹ گئے اور وہ مر گئے. آج جس قوم کا میں ذکر کرنے جا رہا ہوں وہ میں نے کیوں جو ہے سوچ رہا تھا کہ میں کون سی قوم کے بارے میں, کیونکہ ٹائم کم ہوتا ہے, تو مجھے جس قوم کا جو ہے میں نے کہا کہ اس قوم کے بارے میں ہم ڈسکس کرتے ہیں, وہ ہے قوم لوط. اور میں آپ کو اس کی ریزن بھی بتاؤں گا میں نے کیوں چوز کیا یہ, کیونکہ یہ وہ قوم ہے, اس پر جسٹ ان کیس اگر ٹائم ختم ہو رہا ہو, میں اگر اس بات تک نہ پہنچوں تو آپ نے مجھے ریمائنڈ کروانا ہے کہ اس قوم کو جو سزائیں دی گئی تھی, سزا نہیں سزائیں, تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اس قوم کے ساتھ ہوا کیا تھا. اچھا, بیفور آئی اسٹارٹ, قوم لوط ہمیں کچھ نہ کچھ اندازہ ہے what were these guys into, یہ کرتے کیا تھے, ان کا فیل کیا تھا, ان کی برائی کیا تھی. تو میں نے سوچا کہ یار سبحان اللہ, جو بھائی آتے ہیں سنتے ہیں تو اس میں ظاہری بات ہے بچے بھی ہوتے ہیں, ینگسٹرز بھی ہوتے ہیں, تو کیا یہ ایبسرڈ نہیں ہو جائے گا, ہاؤ کین آئی سے اٹ, پھر میں کیسے بات کو جو ہے کہہ سکوں گا. فرسٹ آف آل میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ میں آپ کو ٹھیک طریقے سے نا بات پہنچا سکوں. اور پھر میں نے اب سوچا کہ یار اگر یہ اتنا ہی کنزرویٹو تھا تو اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ قرآن مجید میں ایک اب یہ ہے کہ چیپٹر بنانا چاہیے تھا کہ یہ اس میں پی جی ریٹنگ ہے تو یہ بھی صرف وہی لوگ پڑھیں, بچے نہ پڑھیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا, کیونکہ قرآن ہے ہدی للناس, تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے. اینڈ آن ٹاپ آف دیٹ when I was studying I was so surprised کہ قوم لوط کے بارے میں, لوط علیہ السلام کے بارے میں کیا اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ ذکر کیا ہے, 2 دفعہ کیا ہے, نہیں, not less than 14 times. اب آپ مجھے بتائیں, قرآن مجید اتنی پریشس بک ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کی نیٹی گریٹی میں نہیں جاتے, ڈیٹیلز نہیں دیتے. اگر ڈیٹیلز میں جاتے نا تو ہمارے پاس قرآن مجید کے والیومز ہوتے. یہ ایک
ولیوم میں پوری بات نہیں ہو سکتی تھی. اسٹل ان اسپائٹ آف دیٹ اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کے بارے میں ہمیں منیمم 14 ٹائمز بتایا ہے. قوم لوط کے بارے میں کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی. کل جب ہم بیٹھے تھے ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ شیطان جو ہے نا ہمارا بہت بڑا دشمن ہے. بہت بڑا کیا, سب سے بڑا دشمن ہے. شیطان کے پاس صرف ایک ٹیکنیک نہیں ہے, اس کو پتا ہے کہ ابو سعد کو کیسے سلپ کروانا ہے, اس کی کمزوری کیا ہے. اس کو آپ کی ایک ایک بندے کی کمزوری کا پتا ہے, تو وہ آپ کو وہاں سے آ کے اٹیک کرتا ہے. تو یہ بھی شیطان کا ایک بہت بڑا اٹیک ہے. اور ایک اور بات کہ دیکھیں, وی ایز ایلڈرز, وی ایز پیرنٹس, جو ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں, ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو ہمارے بچے ہیں, جو ینگسٹرز ہیں نا, اگر ہم ان کو گائیڈ نہیں کریں گے نا اچھے طریقے سے, جو اوتھینٹک چیز ہے ان تک نہیں پہنچائیں گے, تو ان کے لیے بڑی آسانی ہے. آج موبائل کھولیں گے, شیخ گوگل کے سامنے جا کے نا سرچ کرنا شروع کر دیں گے, اور جو آپ نے نہیں بتایا ہوگا وہ ماشاءاللہ شیخ گوگل پورا اپنے حساب سے ان کو گائیڈ کر دے گا. اچھا یار اسلام ایسے ہے, اسلام ویسے ہے. اور واللہ انفارچونیٹلی میں آپ کو بتاؤں, کل میں کچھ نہ کچھ سوچ رہا تھا کہ دیکھوں تو صحیح کہ انٹرنیٹ میں کیا ہے ان لوگوں کے بارے میں. 99% کہنا بھی مبالغہ ہوگا, 100% مجھے ان قوم لوط کے عمل کے بارے میں مجھے تائید ہی ملی ہے کہ دس از نارمل. اور when I was going through انٹرنیٹ, آج سائیکیاٹرسٹ کو بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسا شخص آئے یا ایسی کوئی خاتون آئے who say کہ I have, for example اگر ایک بندہ ہے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, کہتا ہے کہ I have an inclination towards other man, اور اگر کوئی خاتون آتی ہے وہ کہتی ہے کہ I have feelings for other women, تو ڈاکٹرز کو یہ گائیڈ لائن دی گئی ہے کہ آپ نے کہنا ہے کہ دس از نارمل, گھبرانے کی بات نہیں ہے, یہ ایک نارمل ایکٹ ہے. تھا کیا, قوم لوط کیا ایسا کام کرتے تھے کہ ان کو یعنی اللہ تعالیٰ نے بار بار ذکر کیا ہے. شروع کرتا ہوں, کچھ آیات ہیں, کچھ میں نے سورہ ہود سے آیات لی ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا بٹس اینڈ پیسز میں کچھ ڈیٹیلز کسی صورت میں دے دیتے ہیں, کچھ صورت جو ہے نا کسی اور صورت میں تھوڑی ڈیٹیلز دیتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم بٹس اینڈ پیسز میں پڑھنے کی کوشش کریں گے کہ واٹ واز دس قوم انٹو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں ذکر ہوتا ہے. وَلُوطًا اذ قال لقومہ, جب لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اتأتون الفاحشۃ, کہ تم برائی کا کام کرتے ہو, بے حیائی کا کام کرتے ہو. ما سبقکم بہا من احد من العالمین, کہ تم سے پہلے دنیا میں کسی نے وہ کام نہیں کیا. کرتے کیا تھے؟ انکم لتأتون الرجال شہوہ من دون النساء, کہ یو ہیو ڈیزائرز فار ادر مین, کہ تم عورتوں کو چھوڑ کے یو ہیو ڈیزائرز فار دی ادر مین. اور مفسرون بتاتے ہیں کہ جیسے جو وہاں کے مرد تھے وہ اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے they used to approach other men, similarly women used to do the same. Women used to approach the other women. بل انتم قوم مسرفون, لیکن تم ایسی قوم ہو جو کہ حد سے گزر چکے ہو. تم نے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں باؤنڈریز دی تھی نا کہ تم نے ان باؤنڈریز کو کراس نہیں کرنا, تم نے باؤنڈری کو کراس کر لیا ہوا ہے. آگے یہ قوم کہتی ہے کہ وما کان جواب قومہ الا, کہ ان کی قوم کا جواب صرف یہی تھا, قالوا اخرجوہم من قریتکم, کہ لوط کو علیہ السلام کو اپنی بستی سے نکال دو. کیوں نکالو؟ انہم اناس یتطہرون, یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں, یہ بڑے اسلام کو فالو کرنے والے بنتے ہیں. یہ سکھائیں گے ہمیں اسلام, یہ سکھائیں گے کہ ہمیں اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے, یہ ہمیں سکھائیں گے کہ ہم نے کیسے کپڑے پہننے ہیں, کیسے بیہیو کرنا ہے. یہ چیزیں آج ہم سنتے کہ نہیں سنتے؟ نان مسلمس کی بات نہیں کر رہا ہوں, اپنے آپ کو اس سینیریو میں لے کے آئیں پلیز. جب تک آپ اپنے آپ کو اس سینیریو میں نہیں لے کے آئیں گے پھر ہمیں گائیڈنس نہیں ملے گی. اور دوسری جگہ میں یہی لوگ کیا کہتے ہیں, پھر دوسری جگہ میں انشاءاللہ وہاں سے میں پھر شروع کرتا ہوں کہ
ہوا کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت دی، ٹائم دیا کہ ابھی سدھر جائیں گے، ابھی سیدھے ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے نا آخری آزمائش کے طور پہ فرشتوں کو نازل کیا، اور they were appeared to be very handsome. ٹھیک ہے، ینگ مین، they were very handsome. تو جب ان کو نازل کیا تو وہ لوط علیہ السلام کے گھر کے پاس جب پہنچے تو ایز آپ سمجھ لیں ایز گیسٹ گئے تھے وہاں پہ. ٹھیک ہے، مہمان کے طور پہ گئے تھے. تو جب انہوں نے نوک نوک کیا، وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا، جب ہمارے فرشتے آئے لوط کے پاس، سِیءَ بِهِمْ، تو ان کو دیکھ کے نا بڑے غمناک ہو گئے لوط علیہ السلام. وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، تو غمناک بھی ہوئے. وضاق کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کا نا دل گھٹا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو میری قوم کی کیا حالت ہے، وہ آلریڈی اپنے کن کاموں میں پہنچے ہیں، اور اب یہ میرے جو مہمان آئے ہیں اب یہ رسوا نہ کر دیں مجھے میرے مہمانوں کے سامنے. وقال هذا يوم عصیب، کہ یہ دن بہت مشکل دن ہے. وجاء قومه يهرعون الیہ، پھر ان کی قوم بھاگے بھاگے آئی. اور ومن قبل كانوا يعملون السيئات، اور اس سے پہلے وہ بہت برے کام کیا کرتے تھے. قال یا قوم، اے میری قوم، هؤلاء بناتی هن اطہر لكم، یہ میری بیٹیاں ہیں. اب یہاں پہ لوگوں نے تھوڑا سا یہ ہے کہ مس انٹرپریٹ کیا ہے کہ هؤلاء بناتی، یہ میری بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے زیادہ پاک ہیں. اس کا مطلب یہ ہے، مفسر کہتے ہیں کہ جو رسول ہوتا ہے نا وہ باپ کی حیثیت رکھتا ہے اپنی امت کے لیے، اور جو خواتین ہوتی ہیں وہ بیٹیوں کی حیثیت رکھتی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، ان سے شادی کرو. اف یو ہیو ڈیزائرز فلفل اکارڈنگلی، اس طرح جو ہے اپنی ڈیزائرز کو فلفل کرو. فاتقوا اللہ ولا تخزونی فی ضیفی، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو اور مجھے ذلیل مت کرنا میرے مہمانوں کے سامنے. الیس منکم رجل رشید، کیا تمہارے درمیان کوئی سوبر آدمی نہیں ہے؟ قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، اے لوط علیہ السلام آپ جانتے ہیں کہ ہمیں ان سے کوئی سروکار نہیں ہے. وی ہیو نو ڈیزائرز فار دیم وانک لتعلم ما نرید، یقیناً تم جانتے ہو کہ ہم کیا چاہتے ہیں. قال لو ان لی بکم قوتا، کاش کہ میں کچھ قوت رکھتا، کیونکہ لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے. تو وہ ہجرت کر کے، یہ سودوم کی بستی ہے وہاں پہ آئے ہوئے تھے. تو نہ ان کے پاس صحیح قبیلہ، یعنی ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کوئی قبیلہ تھا، نہ ان کے بھائی تھے، نہ رشتہ دار تھے. تو کہا کہ کاش میرا قبیلہ ادھر ہوتا، میں یعنی اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرتا، تمہارا دفاع کرتا، اپنا دفاع کرتا. او آوی الی رکن شدید، یا میں پروٹیکٹ کرتا اپنے آپ کو ایک مضبوط قلعے میں. اور آگے جو ہے ایک اور جگہ سورہ حجر میں انشاءاللہ اس کی طرف آؤں گا. تو جب یہ لوط علیہ السلام نصیحت کر رہے تھے نا، تو جیسے پہلے انہوں نے کہا تھا نا کہ یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں، لوط علیہ السلام کو انہوں نے ٹونٹ کیا. تو پھر کہتے ہیں قالوا اولم ننہک عن العالمین، اے لوط کیا ہم نے تمہیں وارن نہیں کر دیا تھا کہ صرف اپنی پرواہ کرو، لوگوں کا ٹھیکہ نہ لے کے رکھو اپنے پاس، تم اپنے پرواہ کرو، تمہیں کیا ہو رہا ہے، ہم جو مرضی کرتے پھریں. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعمرک، اے نبی آپ کی جان کی قسم، انہم لفی سکرتہم یعمہون، وہ بس مدہوش ہوئے تھے. they had no senses، کہ وہ اپنے گناہ میں اتنے مدہوش تھے کہ ان کو کچھ اور سجائی نہیں دے رہا تھا. اور پھر کیا ہوا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. قالوا یا لوط انا رسل ربک، اب لوط علیہ السلام بڑے پریشان ہیں کہ اب کیا کیا جائے، قوم باہر ہے اور یہ جو مہمان ہیں میرے گھر میں ہیں، how can I protect them. تو اب جو فرشتے تھے وہ اپنی اصل حالت میں آ گئے. قالوا یا لوط، آپ گھبرائیں نہیں، انا رسل ربک لن یصلوا الیک، یہ ہرگز آپ تک پہنچ نہیں پائیں گے، آپ کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکیں گے. فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، آپ ایک کام کریں کہ رات کے کچھ حصے میں اپنے فیملی کو لے کے یہاں سے نکل جائیں. اور کیا ہے، پیچھے مڑ کے نہ دیکھیے گا ان کا جو ہم حال کرنے والے ہیں. إِلَّا امْرَأَتَكَ، ہاں آپ کی بیوی پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہو جائے گی، کیونکہ وہ ایمان نہیں لے کے آئی تھی.
ان موعدہم الصبح، اور ان کے لیے جو وعدہ ہے نا وہ صبح کا وعدہ ہے. کس چیز کا وعدہ تھا وہ ہم آگے انشاءاللہ بھی پڑھتے ہیں. الیس الصبح بقریب، کیا صبح ابھی آ نہیں گئی، یعنی ٹائم قریب آ نہیں گیا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ. ان کا گناہ کیا تھا ہم سن چکے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو ایک تیز چیخ نے، چنگھاڑ نے آ لیا، اور وہ ایسی چیخ تھی. اب آپ اس چیز کو تھوڑا سا فیل کریں گے. کبھی کبھار جب اسپیکر مائک میں جب بندہ بول رہا ہوتا ہے نا اور ایک دم سلیک سی آواز آتی ہے تو آپ کانوں پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں، آپ سے وہ برداشت نہیں ہوتی. تو وہ اتنی اونچی چیخ تھی، اس کی فریکوینسی کیا ہوگی جن سے ان کے دل پھٹ گئے. کیا صرف یہ ان کو سزا دی گئی تھی؟ نہیں. فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا. فَجَعَلْنَا عَالِيَ، عالیہ کہتے ہیں جو بھی ان کی بلڈنگز ہوں گی، جو بھی بڑے بڑے گھر ہوں گے، ہم نے جو بھی اوپر تھا اس کو نیچے کر دیا اور جو نیچے تھا اوپر کر دیا. کیا مطلب ہے؟ سب کچھ درم برم کر دیا ہم نے. اور نریشنز بتاتی ہیں اس قوم کو جبریل علیہ السلام، جبریل علیہ السلام کے 600 پر ہیں. وہ اپنے ایک فرام ہز ون ٹپ آف ہز ونگز قوم کو اوپر لے کے گئے. اتنا اوپر لے کے گئے، اتنی اونچائی میں کہ جو لوگ تھے نا پہلے آسمان میں، ان کو مرغوں کی اذانوں کی آوازیں سنائی دی. وہاں تک لے کے گئے اور پھر وہاں سے اس قوم کو اس زمین پہ آ کے پٹکا. یہ دوسرا عذاب ہے. پھر تیسرا عذاب کیا دیا گیا؟ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ. پھر ہم نے ان پر بارش کی، پتھروں کی، ان پر بارش کی پتھروں کی. اور ایک جگہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ. اور ایک ایک پتھر کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ یہ کس بندے کو لگنا ہے اور ایک بندے کو کتنے پتھر لگیں گے اور کس پوائنٹ پہ لگیں گے. اور اس طرح اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا گیا. قوم فرعون پہ جب عذاب آیا تھا نا تو ان پر پانی کا عذاب آیا تھا. قوم سمود پر جب عذاب آیا تھا نا وہ صرف چیخ کا عذاب تھا. قوم عاد پر جب عذاب آیا تھا نا تو وہ تیز ہوا کا عذاب تھا. لیکن اس قوم پر جو اللہ تعالیٰ نے عذاب دیا ہے وہ ایک عذاب نہیں تھا، ملٹیپل ٹائمز عذاب دیا ہے. اچھا بات یہ آتی ہے وائی آر وی ڈسکسنگ اٹ؟ ہم یہ ڈسکس کر کیوں رہے ہیں؟ کیا ہمیں حیرانگی نہیں ہوتی کہ جیسے قوم سمود تھی نا، قوم عاد کی اگر بات کی جائے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا قصور کیا تھا؟ بطشتم جبارین، کہ تم بدماشی کرتے ہو، کمزوروں پہ تم اپنا جو ہے حکم چلاتے ہو. قوم شعیب کی کیا کمزوری تھی؟ وہ ان کی قوم کی کیا، ان کے کیا گناہ تھے؟ وہ لین دین میں، ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے. آج بھی ان برائیوں کو ہم برائی سمجھتے ہیں. چاہے آپ ویسٹ میں چلے جائیں، چاہے آپ اپنے ملک کی بات کریں، لین دین میں جو کمی پیشی کرتا ہے ہم بولتے ہیں کہ یار یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے. ہم ویسٹ کو کیوں اتنا جو ہے ہم نے سر پہ چڑھا کے رکھا ہوا ہے؟ ہم کہتے ہیں ان کا بڑا عدل ہے یار، وہ بڑا جسٹس کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ. یہ برائیاں ابھی بھی ایز جنرل اگر بات کیجیے ہم اس کو برائی ہی سمجھتے ہیں. لیکن یہ جو گناہ ہے نا، گناہ سمجھنا تو دور کی بات، اس کو لیگلی ڈاکیومنٹڈ کیا جاتا ہے، اس کو پریز کیا جاتا ہے کہ دس از نارمل. میں یا اگر کوئی شخص ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے کہ اگر میں کہوں کہ نہیں یار میرے اندر فیلنگز ہے ایز اف آئی فیل لائک اے وومن، ڈاکٹر کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں، اہلن و سہلن، آؤ میں تمہیں لڑکی بنا دیتا ہوں. دس از واٹ از گوئنگ آن، دس از ویری ویری سیریس. اگر کوئی خاتون ہے اس کا اگر دل میں آ گیا نہیں جی نہیں آئی وانٹ ٹو چینج مائی جینڈر، آج علاج موجود ہے. آج سو ٹو سے جن کو ہم نے اپنا رول ماڈل بنا کے رکھا ہوا ہے وہاں پہ سیم جینڈر میرجز رجسٹر ہو رہی ہیں.
آپ کو تو پتہ ہے ماشاءاللہ آپ مجھ سے زیادہ ہی ان چیزوں میں جو ہے آپ کو نالج ہوگا، باقاعدہ رجسٹر ہو رہی ہیں. کیا ایک ملک کی بات کر رہا ہوں میں؟ آپ جتنے بھی یورپین کنٹریز دیکھ لیں، آج ہم کہتے ہیں اسکینڈینیوین کنٹریز، کیا بات ہے یار، ان کی جو ایجوکیشن سسٹم ہے نا فلالس. فن لینڈ کی بات کریں، یو ایس کی بات کریں، کینیڈا کی بات کریں، آسٹریلیا کی بات کریں، ہم بھاگے بھاگے جاتے ہیں، ہم نے وہاں پہ پڑھائی کرنی ہے. وہاں کی تو بات چھوڑ دیں، ہر سال جو ہمارے ملک میں ہو رہا ہے، یہ جو LGBTQ کی جو ایک بڑی ایک آپ یہ کہہ لیں کہ ایک یعنی کیا جا رہا ہے ہمارے ساتھ، کیا امپوز کیا جا رہا ہے کہ میں جو چاہوں میں کر سکتا ہوں، میرا جسم میری مرضی. کیا یہ افریقہ کا سلوگن ہے؟ کہاں کا سلوگن ہے؟ یہ ہمارے ملک کا سلوگن ہے. سو کولڈ ہمارے مسلمان یہ کہہ رہے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے، کل کی بات بھی ہم نے اسی بات پہ ختم کی تھی، آج کی بات بھی یہی ہے، شیطان یہی چاہتا ہے کہ انسان جو ہے نا، انسان شرم و حیا اور انسان کو الگ الگ کر دو، انسان کو حیوان بنا دو. بٹ مائی کوشچن ٹو مائی سیلف اینڈ ٹو یو از ویئر از دا لمٹ؟ کہ میں جو چاہوں میں چاہے، یعنی میرا جو دل کرتا ہے میں کروں. میرا دل کرتا ہے کہ یار میں ہر ایک دوسرے بندے کو تھپڑ مارتا رہوں. ایم آئی الاؤڈ ٹو ڈو دیٹ؟ میرا دل چاہتا ہے کہ میں گاڑی چلاؤں تو میں جیسے مرضی گاڑی چلاؤں، تیز چلاؤں، سلو چلاؤں، بندے کو جو ہے ایکسیڈنٹ کرتا پھروں، لوگوں کا نقصان کرتا پھروں. کوئی نہ کوئی تو لاز، کوئی رولز ہونے چاہیے نا. تو یہ جو ہے کچھ چیزیں تھی ڈسکس کرنی تھی. اس کے ساتھ ساتھ بس انشاءاللہ اس کو ہم وائنڈ اپ یہ کریں گے کہ 2 آیات ہیں برادرز، 2 آیات ہیں. موویز میں آپ دیکھتے ہیں نا کہ اب نالائق اسٹوڈنٹ ہوں، بس مجھے یہی جو ہے مثال میرے مائنڈ میں آئی. وین وی یوز ٹو سی موویز، تو ہوتا یہ تھا کہ کوئی ویلن ہے نا، اپنے بندوں کو، ایک ان میں سے ایک بندہ بیٹھا ہوا جو غدار ہے، غدار کو کچھ نہیں کہہ رہا وہ، حالانکہ ویلن کو پتہ ہے کہ یہ غدار ہے، وہ دوسرے بندے کو جو ہے نا ہر وہ بات بتا رہا ہے جو کہ اس نے کی ہوئی ہے. اور وہ جو بندہ ہے نا وہ سمجھ اچھا بڑا ریلیکس بیٹھا ہوا ہے کہ اچھا بات تو اس کی ہو رہی ہے. آل آف اے سڈن ویلن اپنا جو رخ ہے نا اس بندے کے اوپر کر لیتا ہے کہ میں تو ساری تیری بات کر رہا تھا، اور پھر اس کو پکڑ کے اس کو جو ہے نا مار پیٹ کرتا ہے، اس کو جو ہے مار کٹائی ہوتی ہے اس کی. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بتاتے ہیں وما بکم من نعمت فمن اللہ، کہ تمہارے پاس جو نعمت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. ثم اذا مسکم الضر فالیہ تجأرون، پھر جب تمہیں کوئی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تم بھاگے بھاگے اللہ تعالیٰ کی طرف جاتے ہو، لمبی لمبی دعائیں کرتے ہو کہ یا اللہ اگر آپ میری مصیبت دور کر دیں گے، پریشانی دور کر دیں گے تو میں سیدھا ہو جاؤں گا. ثم اذا کشف الضر عنکم اذا فریق منکم بربہم یشرکون، پھر اللہ تعالیٰ جب وہ پریشانی تم سے دور کر دیتا ہے نا تو تمہارا رویہ ایسے ہوتا ہے کہ ایز اف تم نے کبھی اللہ تعالیٰ کو پکارا ہی نہیں ہے. آگے جو ہے غور طلب بات ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیکفروا. اب یہ صیغہ ہے 3rd پرسن کا، لیکفروا تاکہ وہ کفر کریں، لیکفروا بما آتیناہم تاکہ وہ ناشکری کریں جو ہم نے ان کو دیا ہے. اللہ تعالیٰ ابھی دیکھیں نا لیکفروا کن کی بات کر رہے تھے؟ کہ جو لوگ ناشکرے ہیں، جو لوگ ناشکری کرتے ہیں ان سے بات کر رہا ہے. عموماً مائنڈ میں آتا اچھا یار وہ تو نان مسلمس کی بات ہو رہی ہے، اچھا فلاں میرے جو ہے رشتہ داروں کی بات ہو رہی ہے، وہ بڑے جو ہیں بالکل اسلام کو فالو نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ اپنا رخ بدلتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فتمتعوا، یعنی یہ اس بندے کے لیے کہا جاتا ہے کہ جو آپ کے سامنے ہو. ہر پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں فتمتعوا، تو فائدہ اٹھا لے. فسوف تعلمون، ان قریب تجھے پتہ چل جائے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اسی طرح یہ جو قوم لوط کی جو بات ہوئی ہے نا، اللہ تعالیٰ یہ سارا قصہ بیان کر کے اٹ از ایز اف somebody is telling us a story. آپ بڑے دھیان سے سن رہے ہیں. اللہ آپ کی طرف اور میری طرف مخاطب ہو کے کہتے ہیں واللہ it's very scary.
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ، یہ کچھ جو تم نے سنا ہے نا، یہ ظالموں سے ذرہ برابر بھی دور نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئی ہے آپ کو کہ یہ جو ان کے ساتھ ہوا تھا نا، جو ان کو عذاب دیا گیا تھا، تم یہ مت سمجھ لینا کہ یہ اب تم پر نہیں آ سکتا۔ ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اے لوگو اس فتنے سے ڈرو جو تمہارے مخصوص لوگوں تک نہیں رہے گا۔ کبھی کبھار ہم بھی ایسا کہتے ہیں نا کہ فلاں بستی یا فلاں شہر میں اتنا جو ہے لٹ سے سونامی آیا، زلزلہ آیا، ان میں اچھے لوگ بھی تھے، وہ بھی فوت ہو گئے۔ تو اس کا یہ مطلب ہے اے لوگو ڈرو اس فتنے سے کہ جو صرف تمہارے برے لوگوں کو لپیٹ میں نہیں لے لے گا، اس میں سب لوگ ہی آ جائیں گے، اچھے برے سب آ جائیں گے۔ تو اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الکریم ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ واللہ اعلم